یہ کیا ہو رہا ہے میرے کمرے میں؟ وہ جو آفس سے کسی ضروری کام کے لیے گھر آیا تھا، مگر سامنے اسے اپنی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ہم صفائی کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ڈریسنگ سے 3-4 پرفیوم کی بوتل اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، مگر ملازم کیا مر گئے ہیں جو تم یہ سب کر رہی ہو؟ اور یہ صفائی کر رہی ہو یا صفایا کر رہی ہو؟ وہ اپنے انتہائی مہنگے اور برانڈڈ پرفیومز کو ڈسٹ بن کی نظر ہوتے دیکھ صدمے سے بولا تھا۔ تقویٰ بیٹی، یہ کپڑے نکال دیے ہیں میں نے، آپ نے جو کہے تھے۔ تبھی ڈریسنگ روم کے دروازے سے کام والی سکینہ خالہ نکلی۔ جی خالہ، یہ بھی صوفے پر رکھیں، جاتے ہوئے لے جائیے گا جو آپ کو چاہیے، اور جو کپڑے آپ کو نہیں چاہیے وہ باہر کسی اور ڈرائیور وغیرہ کو دے دینا۔ پہلے یہ کپڑے وارڈروب میں جا کر سیٹ کر دیں۔ وہ صوفے سے اسفند خان کے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اسفند خان حیرت سے اپنے کمرے میں یہ تبدیلیاں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا کر رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوتا ہوا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ صفائی کروا رہی ہوں۔ آپ کو جو چاہیے اٹھائیں اور جائیں، پلیز ڈسٹرب مت کریں، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ممانی جان کا حکم تھا کہ آج آپ کے کمرے کی تفصیلی صفائی کروائی جائے، بس وہی کروا رہی ہوں۔ اب آپ پلیز مہربانی کریں اور جائیں یہاں سے، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ اس کے باقی کپڑے اٹھاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ اسفند خان تل میں لاتا ہوا اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز سے ضروری فائل اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے یہ فائل بھول گیا تھا، اسی لیے آج وہ اسی وقت آفس آیا تھا۔ تقویٰ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، کیونکہ آج تک اس نے اپنے کمرے میں سوائے اپنی ماں کے کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت تھی، جبکہ تقویٰ اس کے کمرے میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے یہ کمرہ اسفند خان کا نہیں بلکہ تقویٰ کا ہی ہو۔ اوپر سے اس کا لہجہ بھی ایسا تھا کہ آج تک اسفند خان سے اس طرح سے بات گھر میں کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ چھٹانک سی لڑکی اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ارے اسفند بیٹا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ رضیہ بیگم جو تقویٰ کو بلانے آ رہی تھی، اسفند کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جی اماں جان، وہ صبح یہ فائل لے جانا بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا ہوں، اب جا رہا ہوں۔ ارے بیٹا، کچھ چائے وغیرہ پیتے جاؤ، بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ نہیں نہیں اماں جان، مجھے جلدی ہے، بڑی ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اور شام کو گھر جلدی آ جانا، پتہ ہے نا آج تقویٰ کو دیکھنے قدرت اللہ بھائی کے گھر والے آ رہے ہیں۔ جی اماں جان۔ وہ خود پر قابو پاتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آفس میں آج اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی جو کہ اللہ کے فضل سے کامیاب رہی تھی۔ سب لوگ اٹھ کر میٹنگ روم سے جا چکے تھے۔ پیچھے اسفند خان اپنے باپ اور چچا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شاباش میرے بیٹے، شیر، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جب سے اسفند خان نے آفس جوائن کیا ہے، ہم دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ شاباش میرے شیر، شاباش۔ کریم خان نے اپنے بھتیجے کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ بس چچا جان، آپ لوگوں کا ہی سکھایا ہوا سب کچھ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ نہیں اسفند، تم ہمارے خاندان کے سب سے ذہین بیٹے ہو۔ آج اتنی بڑی کامیابی پر تم انعام کے مستحق ہو۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ جو میرے بیٹے کو چاہیے تمہارا چچا تمہیں وہی دے گا۔ کریم خان آج واقعی بہت خوش تھے۔ یہ بات تو واقعی صحیح ہے، انعام تو تمہارا بنتا ہے، تو بولو کیا چاہیے؟ نہیں بابا جان، کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہی تو ہے، اور ویسے بھی جو مجھے چاہیے وہ آپ لوگ نہیں دے سکتے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ ارے بیٹا، ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں چاہیے اور ہم نہیں دے سکتے؟ ویسے تو سب کچھ ہی تمہارا ہے، مجھے بتاؤ، تم اپنے چچا کو بتاؤ۔ سوچ لیں چچا جان، جو میں مانگوں گا نا وہ پھر آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ اور یہی ہوا تھا۔ اسفند نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا اس پر رحیم خان اور کریم خان دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ وہ تقریباً سارا کام مکمل کر چکی تھی، اس کے پرانے کپڑے نکال کر وہاں نئے کپڑے سیٹ کر دیے تھے۔
ڈریسنگ ٹیبل کو بھی اس کی پسند کے مطابق سیٹ کر دیا تھا۔ تب ہی رضیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے تمہیں یہاں لگے ہوئے؟ جی ممانی جان، بس ہو گیا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ خالہ، آپ یہ ساری چیزیں لے جائیں۔ وہ اسفند کے پرانے کپڑے اور جوتے نکالتے ہوئے خالہ کو دینے لگی تھی۔ چلو جاؤ، اب نہا کر اچھا سا تیار ہو جانا، ہو سکتا ہے وہ لوگ آج ہی رسم بھی ادا کر جائیں۔ ممانی جان اپنی بات مکمل کرتے ہوئے چلی گئی تھی، جبکہ وہ گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اس کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس جگہ سے اسے ایک خاص انسیت تھی، مگر وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھی رہی تھی۔ ممانی جان نے اسے تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا، مگر اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ مگر ہونا تو تھا ہی، اس کے بس میں تھا ہی کیا۔ خان ہاؤس میں 2 بھائی رہتے تھے، کریم خان اور رحیم خان، جبکہ ان کی ایک چھوٹی بہن افشا خان تھی، جس کی شادی چچا زاد مراد خان سے ہوئی تھی۔ مگر شادی کے 2 سال بعد ہی افشا خان اور اس کا شوہر کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ اس وقت تقویٰ صرف 6 ماہ کی تھی، جسے اس کی نانی اپنے پاس لے آئی تھی، کیونکہ تقویٰ کی دادی پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھی اور وہ تقویٰ کو چچیوں کے سہارے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تقویٰ بچپن سے اپنے ننیال میں ہی پلی بڑھی تھی۔ وہ نانی اور نانا کی لاڈلی تھی۔ نانا اور نانی نے تقویٰ کو دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ تقویٰ کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ بن ماں باپ کی یتیم بچی ہے۔ تقویٰ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی لڑکی تھی۔ وہ جو سوچ لیتی تھی وہ کر کے ہی رہتی تھی، پھر اسے اس کام سے روکنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ جبکہ تقویٰ کی ممانیوں کو لگتا تھا کہ وہ بیجا لاڈ پیار سے بگڑ رہی ہے، جبکہ تقویٰ کے نانا نانی کا خیال تھا کہ نہیں، تقویٰ ایک فرما بردار اور سمجھدار بیٹی ہے، وہ کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ اور تقویٰ نے اپنے نانا اور نانی کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود شادی وہ اپنے ماموں کی مرضی سے کر رہی تھی، جبکہ اس کی مامی ہمیشہ کہتی کہ تقویٰ اپنا دلہا خود لے کر آئے گی۔ اس کی تعلیم کے 1 سال رہتا تھا جب اس کی نانی وفات پا گئی، اور 6 ماہ بعد ہی نانا جان بھی اسے چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ تقویٰ ان کے پوتے کی بہو بنے، مگر یہاں پر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی، کیونکہ ان کی بہویں اپنی مرضی کی بہو لانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ چاہتے تو تقویٰ کی شادی جس سے مرضی کروا سکتے تھے، مگر وہ کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ہی تقویٰ کو اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے، مگر قدرت نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ مرتے وقت انہوں نے اپنے بڑے بیٹے رحیم خان کو تقویٰ کی ذمہ داری سونپ دی، اور رحیم خان نے اپنے باپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ نانا نانی کا یوں اچانک چھوڑ جانا تقویٰ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر تقویٰ کے ماموں رحیم خان نے اسے نانا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ انہوں نے اپنے باپ کی وصیت کی لاج رکھی تھی اور تقویٰ کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ رحیم خان کا ایک ہی بیٹا تھا، اسفند خان، جبکہ چھوٹے بھائی کریم خان کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ سارا تقویٰ کی ہی ہم عمر تھی، جس کی شادی اس کے خالہ زاد کے ساتھ طے تھی۔ اس کے بعد ماہیر خان تھا، جو کہ ابھی پڑھ رہا تھا، اور اس سے 2 چھوٹی، فضا اور شزا تھیں۔ تینوں لڑکیاں تقویٰ کے ساتھ بہت اٹیچ تھیں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ تقویٰ ان کی پھپھو کی بیٹی ہے، جبکہ ماہیر تو اپنی بہنوں سے زیادہ تقویٰ آپی کا فین تھا۔ ان 5 بہن بھائیوں کا گینگ تھا، جس کا انہوں نے خود ہی نام رکھا ہوا تھا 5 سٹار، اور یہ 5 سٹار ہر وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے پائے جاتے تھے، اور اس گینگ کی سرگنا تقویٰ خان تھی۔ ہر شرارت کے پیچھے تقویٰ کا ہی ہاتھ ہوتا تھا، کیونکہ تقویٰ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نانا نانی کی ڈھال میں ہر بڑے سے بڑا پنگا لے جاتی تھی، مگر یہ سب تب تک تھا جب تک تقویٰ کے نانا نانی زندہ تھے۔ ان کے جانے کے بعد تقویٰ خود کو کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اس دن وہ چاروں بیٹھی تقویٰ کے کمرے میں گپے لڑا رہی تھی کہ ماہیر اچانک کمرے میں آ دھمکا۔ ماہیر، شرم کرو، اب تو بڑے ہو جاؤ، نوک کر کے آنا چاہیے تمہیں۔ سارا آپی نے ماہیر کو گھیر رکھا تھا۔ ارے آپی، کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ لوگوں اور میرے درمیان بھی کوئی سیکرٹ ہو سکتا ہے جو میں یہ فارمیلٹیز ادا کروں؟
ہم سب تو دوست ہیں نا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے سارا، یہ اس طرح کی فارمیلٹیز کے لیے صرف خان ہاؤس میں ایک ہی بندہ ہے، ہلاکو خان۔ ہماری تمہیں اتنی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقویٰ ماہر کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسی۔ اچھا، ابھی میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اب بتائیں نا کیا کرنا ہے۔ یار، تم لوگوں کے اکلوتے بھائی کی برتھ ڈے ہے، کوئی سیلیبریشن کا پروگرام نہیں ہے؟ شرم کر لو تم چاروں بہنیں، ایک اکلوتے بھائی کی سالگرہ نہیں منا سکتی۔ وہ ان کو شرم دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں شرم ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے اکلوتے بھائی کی سالگرہ ہے، اور ہم منانا بھی چاہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب کریں کیا؟ گاڑی کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے۔ ہماری گاڑی خراب ہے، جبکہ بابا اور تایا جان دونوں ہی گھر پہ نہیں ہیں، نہ ہی ان کی گاڑیاں، تو اب کیا کریں؟ سارا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ ہلاکو خان کی گاڑی تو ہے نا؟ تقویٰ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، خان بھیا؟ سارا تو حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہم ان کی گاڑی لے جاتے ہیں۔ 8 بجے کے بعد وہ تو گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اور ہم نے 10 بجے کے بعد جانا ہے، تو ان کی گاڑی فری ہوگی نا؟ تقویٰ ایسے بات کر رہی تھی جیسے خان بھیا کی گاڑی لینا کوئی عام سی بات ہو، اور وہ چاروں اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ کانفیڈنٹ اچھی بات ہے میری بہن، مگر اتنا بھی کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بھیا کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں بھائی، میں خان بھیا کی بات کر رہی ہوں۔ ہم ان کی گاڑی لے جائیں گے اور پارٹی کر کے واپس آ جائیں گے، اس میں اتنی کیا بڑی بات ہے؟ تم لوگ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو میں نے، اور ان کی گاڑی کی چابی کہاں سے لیں گے؟ ماہر حیران ہوتا ہوا بولا تھا، خان بھیا کی گاڑی ہے تو خان بھیا سے ہی ہم ان کی گاڑی کی چابی لیں گے نا۔ اور یہ کام کرے گا کون؟ شزا اور فضا دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ تم لوگوں سے تو اتنی بڑی بہادری کی امید کوئی کر نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا کام تقویٰ خان کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اپنے فرضی کالر جھاڑتے بولی تھی، بس تم لوگ دیکھتے جانا، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ فضا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارے بھائی، نہیں کریں گے، اتنے بھی کنجوس نہیں ہے وہ، گاڑی تو مانگی ہے، کون سا جان مانگ لی ہے؟ وہ معنی خیزی سے بولتے ہوئے چہرہ جھکا گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ تیار رہنا، 10 بجے گھر سے نکلیں گے۔ اب جلدی سے تیاری کر لو، کوئی لیٹ نہ ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 10 بجے کے قریب ان کی مائیں اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکی تھیں، جبکہ کریم خان اور رحیم خان کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ صرف اسفند خان ہی تھا، اور اس وقت وہ پورا گینگ خان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر جانے کی تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ تقویٰ ابھی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ جیسے ہی آئی سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھو میری بہن، آیت الکرسی پڑھ کر جانا، اور اگر زندہ واپس آ گئی تو تم ہماری، ورنہ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ سارا کی بات پر وہ اسے گھورتے ہوئے دروازہ نوک کر گئی۔ اس وقت اسفند خان کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، جب وہ تقویٰ کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ السلام علیکم خان لالا۔ وہ مؤدبانہ سا اسفند خان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اسفند خان اس وقت اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا تھا، جبکہ اس کی تیاری کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ خان لالا، آپ سے ایک کام تھا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ وہ ماہر کی برتھ ڈے ہے نا آج، تو ہم نے باہر پارٹی کرنے کا سوچا ہوا ہے، مگر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، دونوں ماموں جان بھی گھر پہ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے۔ ہم بس 3-4 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ رات کے اس وقت تم لوگوں نے پارٹی کرنی ہے؟ دن میں کیک کاٹ تو لیا تھا، اور اگر کچھ چاہیے تھا تو گھر پہ منگوا لیتے، اس وقت باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خان لالا پلیز، ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے، سب تیار ہیں، بس 3-4 گھنٹے کی تو بات ہے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تبھی تقویٰ کی نظر سامنے پڑی چابی پر پڑی، جو اس نے فوراً اٹھا لی تھی، جبکہ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوا تھا۔ اور پلیز ممانی جان کو کچھ مت بتائیے گا، ہم نے ان کو کچھ نہیں بتایا، وہ لب دباتے ہوئے بولی تھی، اور پھر یہ جا وہ جا، جبکہ وہ پیچھے حیران سا بیٹھا رہ گیا تھا۔
گھر کے کسی اور بچے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسفند خان سے بات بھی کر لے، مگر اب اس نے تب تک جاگنا تھا جب تک یہ لوگ واپس نہیں آ جاتے۔ مہمان آ چکے تھے۔ گھر کے تمام بڑے اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ بھائی صاحب، آپ تقویٰ بیٹی کو بلا دیں اب، ہم تو آج ہی بات پکی کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تقویٰ بیٹی بہت پسند ہے، بس آپ ان کو بلا دیں۔ مہمان خاتون رحیم خان سے مخاطب تھیں، کیونکہ ان لوگوں کو کافی دیر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک تقویٰ کو نہیں بلایا گیا تھا۔ دیکھیں بہن، ہم اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے، ابھی آپ لوگ آئے ہیں، ہم پہلی دفعہ ملے ہیں، ہمیں کچھ وقت دیں، ہم سوچ کر بتائیں گے۔ مگر رضیہ بیگم کچھ بولنا چاہ رہی تھیں، جبکہ رحیم خان نے اپنی بیگم کو ہی خاموش کروا دیا۔ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا۔ رحیم خان اٹھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ رضیہ بیگم کی حالت تو یوں تھی مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی، پیچھے ہی کریم خان بھی چلے گئے۔ مہمانوں کے پاس صرف رضیہ بیگم ہی بیٹھی رہ گئیں۔ یہ آپ نے کیا کیا رحیم خان؟ آپ سب کی رضامندی کے بعد ہی میں نے ان کو بلایا تھا، وہ میری بہن کی نند ہے، کتنی شرمندگی ہوئی مجھے سب کے سامنے۔ طے تو یہی ہوا تھا نا کہ وہ لوگ آج بات پکی کر کے جائیں گے۔ بس مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب وہی ہوگا۔ اگر تمہیں میرے فیصلے سے اعتراض ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو، میں نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اور نہ ہی سننا۔ رضیہ بیگم کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ادھر دوسری طرف سارا گینگ لان کے پچھلے حصے میں لڈیاں ڈال رہا تھا۔ یار، میں تو اتنی خوش ہوں نا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ تایا ابو تقویٰ کا ادھر رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہی ہوا، مجھے تو وہ لوگ ذرا بھی پسند نہیں آئے۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ سارا نے باقی سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہمیں کون سا پسند تھا، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ تقویٰ بھی ہم سے دور ہوں۔ ہائے کاش اگر تقویٰ کی شادی خان لالا سے ہو جاتی، کتنا مزہ آتا نا۔ یہ گلفشانی فضا نے کی تھی۔ ہاں کتنا مزہ آتا، پھر ہماری تقویٰ آپی کو ہم سے دور بھی نہ جانا پڑتا۔ شیزا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تم مار کھاؤ گی، یہ اپنے فضول خیالات اپنے تک ہی محدود رکھو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس ہلاکو خان سے شادی کرنے کا۔ تقویٰ نے فضا کی کمر میں دھموکا جڑا۔ ارے آپی، ہلاکو خان تو وہ ہمارے لیے ہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ آج تک انہوں نے کبھی کچھ کہا ہے آپ کو؟ کیا کیا گل نہیں کھلایا آپ نے، مگر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور خان لالا بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ ہاں ویسے بات تو سچ ہے تمہاری، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ ماہر سیانی او اماں کی طرح منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ ہے ماہر، تم مرو گے میرے ہاتھ سے، اپنا منہ بند کرو یار۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں خان لالا، سارا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ماہر کی طرف مڑی۔ یار کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، پارٹی کا کیا بنا؟ آج جشن ہوگا، جشن کا انتظار کرو۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولی۔ ارے ہاں، بس وہ رائڈر پہنچنے والا ہی ہوگا۔ جبکہ اسفند خان جو ہوا خوری کے لیے باہر آیا تھا، ان کی آوازیں سنتا خاموشی سے چلا گیا۔ رضیہ بیگم لاؤنج کے صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھیں۔ وہ جو اپنے کمرے سے کچن میں جا رہی تھی، ان کے پاس رک گئی۔ مومانی جان، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے۔ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ وہ اس وقت تقویٰ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ تقویٰ آگے بڑھ کر ان کا سر دبانے لگی تھی، جس پر رضیہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ درد کم ہوا؟ مگر رضیہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقویٰ خود ہی اٹھ کر کمرے سے بی پی چیک کرنے والی مشین لے آئی اور ان کا بی پی چیک کرنے لگی۔ مومانی جان، آپ کا بی پی تو بالکل نارمل ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، چائے بنا کر لے آتی ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ تقویٰ کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ تقویٰ رضیہ بیگم کو چائے دینے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شام کا وقت تھا جب رحیم خان نے گھر کے تمام لوگوں کو لاؤنج میں بلایا۔ وہ کوئی فیصلہ سنانا چاہتے تھے، اور جو فیصلہ انہوں نے سنایا، اسے سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اگلے ماہ اسفند خان اور تقویٰ کی شادی تھی، صرف 25 دن باقی تھے۔ اس اچانک فیصلے پر تقویٰ ہکا بکا اپنے ماموں جان کو دیکھ رہی تھی۔ رحیم خان اٹھ کر تقویٰ کے پاس آئے۔ بیٹی، کیا تمہیں میرے فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟
وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تقویٰ نے سر جھکا لیا۔ رحیم خان نے تقویٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت بہت کم ہے رضیہ بیگم، میری بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا پیسہ چاہیے لو اور شادی کی تیاریاں کرو۔ اور تقویٰ بیٹا، یہ لو میرا کارڈ، ہر چیز اپنی مرضی سے لینا، جو چاہیے وہ لو۔ یہ شادی میرے بیٹے کی نہیں، میری بیٹی کی ہے۔ وہ تقویٰ کو اپنا کریڈٹ کارڈ تھماتے ہوئے بولے۔ اب تقویٰ کو سمجھ آیا کہ صبح سے ممانی جان کا موڈ کیوں خراب تھا۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، مگر تقویٰ اس وقت حیران رہ گئی جب ممانی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ مبارک ہو بھابی جان۔ شہناز بیگم نے رضیہ بیگم کو مبارکباد دی، جبکہ فضا، شزا اور ماہر تو باقاعدہ لڈیاں ڈال رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے تقویٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ شروع کے چند دن وہ کچھ چپ چپ رہیں، مگر پھر وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی بہن نے خوب واویلا کیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بے بس ہیں، جبکہ عائد خان کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ خان ہاؤس آئی تھی۔ تقویٰ کو انتظار تھا کہ کب عائد خان کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوگا، مگر وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ دلہن بنی اسفند خان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی کزنیں اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھیں، جبکہ وہ اپنی غیر ہوتی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ اسفند خان کے زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، کیونکہ ممانی جان کو اسفند کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ رضیہ بیگم یا تو اسفند کے کام خود کرتی تھیں، مگر جب کبھی مصروف ہوتی تو یہ ذمہ داری تقویٰ کو سونپتی تھیں، جو بڑی خوش اسلوبی سے نبھاتی تھی۔ اسفند کی ہر چیز تقویٰ بڑی محبت سے سجاتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند سب اسے معلوم تھی۔ کمرے کے ایک ایک کونے سے وہ بخوبی واقف تھی، مگر اس وقت اس کا سامنا اس کمرے کے مالک سے ہونے والا تھا، جس پر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی، جو آج تک صرف اس کے دل میں موجود تھا، اور جس بات کو اس نے اتنا راز رکھا کہ خود سے بھی اعتراف نہیں کیا۔ ہاں، وہ اسفند خان سے محبت کرتی تھی۔ یہ کب ہوا اسے بھی نہیں پتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسفند خان اور تقویٰ کا ملاپ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے دو کنارے۔ رضیہ بیگم کی زبانی ہمیشہ تقویٰ نے عائد کو اپنی بہو بنانے کی بات سنی تھی، اور اسفند خان اور عائد ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر پھر اچانک ماموں جان کے اس بڑے فیصلے پر وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ دھکیلتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ تقویٰ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ اسفند خان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ کیسی ہو مسز ہلاکو خان؟ وہ اس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ تقویٰ کو لگ رہا تھا کہ اس کا سانس کہیں سینے میں اٹک گیا ہے۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں اس لقب سے اسفند خان کو صرف وہی بلاتی تھی، مگر اس کو کیسے پتا؟ وہ حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس ہلاکو خان کی قید میں تمہیں پوری زندگی رہنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا وہ بول رہا تھا، جبکہ تقویٰ تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ میں بہت تھک گئی ہوں، میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بہانہ بنا گئی تھی، جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت پر وہ محظوظ سا مسکرایا تھا۔ کر لینا چینج، مگر ابھی مجھے دیکھنے تو دو۔ وہ اٹھتا ہوا اس کی گردن پر جھکا تھا، جبکہ تقویٰ کی پیلی پڑتی رنگت اس کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، چینج کر لو، میں بھی کپڑے بدل لوں گا۔ وہ اس کے گال کو ہلکا سا چھوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ واش روم جانے ہی لگا تھا، پھر کچھ یاد آتے ہی سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک کالے رنگ کا باکس نکالا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ باکس اسے پکڑاتا ہوا واش روم چلا گیا تھا، جبکہ تقویٰ نے جلدی سے وہ باکس کھولا تھا۔ ڈائمنڈ کا بہت خوبصورت سا نیکلس تھا، جو کہ تقویٰ کو سچ میں بہت پسند آیا تھا۔ پھر جلدی جلدی میں وہ لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔
وہ جلد از جلد اسفند خان کی نظروں سے چھپنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے نکلا وہ فوراً ہی واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے کمرے میں اس کی چیزوں کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس دن کا، اور آج آخر کار اسے اس کی چاہت مل گئی تھی۔ دادا جان نے اسفند خان سے اپنی وفات سے ایک دن پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے جانے سے پہلے تقویٰ کو بیاہنا چاہتے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ تقویٰ تمہاری دلہن بنتی، مگر تمہاری ماں یہ نہیں چاہتی تھی، مگر چلو جیسے اللہ کو منظور، بس اب کوئی اچھا سا رشتہ ملے اور میں تقویٰ کو اس کے گھر کا کر دوں اور پھر چین سے مر سکوں۔ دادا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ وہ دادا جان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنتے تڑپ کر ان کے پاس آیا تھا۔ اسفند نے اس دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دادا جان کی اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر دادا جان اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے کافی دفعہ ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر آفس کے کاموں میں وہ مصروف رہا اور اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مگر اس دن جب وہ آفس سے گھر واپس آیا تھا تو ماں کی زبانی تقویٰ کے رشتے کا معلوم ہوا تھا۔ اس دن ہی اس نے سوچا تھا کہ وہ آج ہی اپنے بابا جان سے بات کرے گا، اور اس دن آفس میں اس نے اپنے چچا جان اور بابا جان کے سامنے یہی خواہش رکھی تھی۔ اس پر ایک دفعہ تو رحیم خان چپ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیگم کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر پھر اسفند خان کی ضد کے آگے وہ بھی ہار گئے۔ کچھ ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ تقویٰ ان کی بہو بنتی، مگر اسفند کا آیت کی طرف رجحان دیکھ کر ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ آیت کو پسند کرتا ہے۔ مگر جب وہ خود ہی تقویٰ سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہا تھا تو اب تو دنیا کی کوئی طاقت اس شادی کو ہونے سے روک نہیں سکتی تھی۔ یوں آخر کار اسفند خان کی ہی خواہش پر یہ شادی رکھی گئی تھی، جبکہ اس دن لان میں تقویٰ کے اپنے بارے میں خیالات سن کر اسفند کو کافی دکھ ہوا تھا، کیونکہ پہلے پہل تو تقویٰ صرف دادا جان کی ہی خواہش تھی، مگر پھر نہ جانے کب وہ اس کی اپنی چاہت بن گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تقویٰ جب واش روم سے باہر نکلی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس کو یہی لگا کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ بھی اس کے برابر میں آ کر چپکے سے لیٹ گئی تھی۔ صبح جب تقویٰ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس ہلاکو خان کی قید میں پایا۔ ایک دفعہ تو اسے لگا کہ یہ کوئی خواب ہے۔ وہ آج خان کو اتنے قریب سے پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ اسے دنیا کی ہر چیز سے خوبصورت لگا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھنے لگی تھی جب اسفند نے اسے مکمل خود میں قید کر لیا۔ تقویٰ کو لگا کہ شاید وہ ابھی بھی نیند میں ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر سے اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ مجھے چھوڑیں پلیز۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ خان پلیز، جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی وہ فوراً سیدھا ہوا۔ اب تو میں بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ تقویٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے لبوں سے ہوتا ہوا اب اس کے چہرے اور پھر گردن پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ تقویٰ کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کرے کیا۔ جب اس کا دماغ کچھ کام کرنے لگا تو وہ پورا زور لگاتے ہوئے اسفند کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر اسفند نے اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے پیار کے نشان چھوڑتا اس کے کانوں میں جان لیوا سرگوشیاں انڈیل رہا تھا، جس پر تقویٰ کے منہ سے چیخ نکلی۔ خان کے پیار کا پہلا لمس اور اوپر سے اس کی بے باک سرگوشیوں پہ وہ تڑپ اٹھی تھی، اور وہ بھی ہوش کی دنیا میں آیا۔ کہاں تو اس نے رات کو سوچا تھا کہ وہ تقویٰ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے مکمل وقت دے گا، اور کہاں وہ اب بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ وہ تقویٰ کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ جیسے ہی اسفند نے گرفت ڈھیلی کی وہ سرپٹ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے مسکراتے ہوئے وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ بیوٹیشن تقویٰ کو گھر پر ہی تیار کرنے کے لیے آ چکی تھی، جبکہ باقی لوگ بھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں میرج ہال پہنچ چکے تھے، جبکہ تقویٰ کو اسفند نے خود لے کر جانا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے لیے بیوٹیشن اسے تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر
اور گردن پر وہ برائڈل بیس لگا رہی تھی۔ وہ نروس سی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ بیوٹیشن کے سامنے تقویٰ نے لاکھ کوشش کی اسفند خان کی جنون خیزیوں کے نشان چھپانے کی، مگر وہ ایسا کر نہ سکی تھی۔ لگتا ہے آپ کے شوہر خاصے رومانٹک ثابت ہوئے ہیں۔ وہ فاؤنڈیشن لگانے کے دوران اس کی گردن پر سرخ نشان دیکھتی شرارت سے بولی۔ تبھی اسے اس ہلاکو خان کی صبح والی وہ حرکات یاد آئیں جب وہ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کو ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ تب اسفند خان نے اسے بیک سے ہک کرتے اس کی گردن پر اپنے ٹھنڈے لب رکھے تھے۔ کچھ سوغاتیں تو دینے دو، لوگوں کو لگنا چاہیے تمہاری کل ہی شادی ہوئی ہے اور رات اپنے شوہر کے پہلو سے اٹھ کر آئی ہو۔ خان سنیں، ایسا نہیں کریں پلیز، مجھے صبح شرمندہ ہونا پڑے گا سب کے سامنے۔ وہ جو اس کی گردن پر لب رکھے اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، اس کے شرمندہ لفظ پر جنونی ہوتا دانت گاڑتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ صبح والی خان کی حرکت یاد کرتے بری طرح سے بلش کر رہی تھی، جبکہ بیوٹیشن اس کی حالت پر ہنسنے لگی تھی۔ تقویٰ، آپ بہت معصوم ہیں، آپ کے شوہر بہت لکی ہیں جو ان کو آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ جبکہ یہ معصوم والی بات اگر سارا لوگ سن لیتے تو انہوں نے اس بیوٹیشن کو ہی پاگل کہنا تھا۔ جیسے ہی بیوٹیشن اس کی تیاری مکمل کر کے باہر نکلی تھی، اسفند تو جیسے کمرے کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا اور سامنے پیچ کلر کی بھاری کامدار میکسی میں تقویٰ آج کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسفند نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ مسز ہلاکو خان تو کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یا پھر یہ سچ میں میرے پیار کا نتیجہ ہے جس نے تمہارے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا، جبکہ تقویٰ کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا اب 2 بھر لگ رہا تھا۔ خان پلیز، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، سارا بار بار کال کر رہی ہے۔ تبھی تقویٰ کا موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ اوکے جی، چلیں۔ اس کے سامنے سر خم کرتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالے وہ اسے ساتھ لے آیا۔ ولیمے کا فنکشن نہایت ہی شاندار رہا۔ پورے وقت خان کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہٹی تھیں، جبکہ تقویٰ حیران ہو رہی تھی کیونکہ آج خان کے تیور بالکل بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ زبردستی کی شادی ہے، مگر اسفند کا ہر عمل اس کے خیالات کے بالکل برعکس تھا۔ آیت خان پوری شادی میں تقویٰ کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ماشاءاللہ رضیہ بہن، آپ کے بیٹے کی جوڑی تو بڑی شاندار ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور کتنے خوش لگ رہے ہیں دونوں، ماشاءاللہ۔ یہ رضیہ بیگم کی کوئی رشتہ دار خاتون تھیں جو انہیں مبارکباد دے رہی تھیں۔ رضیہ بیگم خود بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ان کے دل میں جتنے بھی گلے شکوے تھے آج نکل گئے تھے، کیونکہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ آج اسفند کو اس طرح خوش دیکھ کر ان کے دل میں رہی باقی کسک بھی نکل چکی تھی۔ آیت کے لیے وہ دل سے دعا گو تھیں کہ اس کا رشتہ کہیں بہت اچھی جگہ ہو جائے۔ ولیمے کے اگلے دن ہی اسفند اسے لے کر ہنی مون کے لیے ترکی جا چکا تھا۔ تقویٰ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کہاں اسفند خان، جسے وہ ہلاکو خان کہتی تھی، اسے شہزادیوں والا پروٹوکول دے رہا تھا۔ اسفند خان کا یہ روپ تقویٰ پر پہلی بار کھلا تھا، ورنہ تو وہ ہر ایک سے لیے دیے سے انداز میں رہتا تھا، اور کہاں اب تقویٰ کے لیے وہ یکسر بدل چکا تھا۔ خان کی سنگت میں تقویٰ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ 20 دن کا ٹور کیسے ختم ہوا انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ سارا کا فون تھا، وہ تقویٰ کو بہت مس کر رہی تھی، جبکہ تقویٰ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اب اپنے گھر کو بہت یاد کر رہی تھی۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ بیٹھی سارا سے بات کر رہی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھا خان اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی سارا کی کال کٹی، وہ فوراً اٹھ کر اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بور ہو رہی ہو؟ ابھی یہاں میرے ساتھ؟ یار، میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں کوئی دوسرا کیسے یاد آ سکتا ہے؟ تقویٰ کے دونوں ہاتھ محبت سے تھام کر وہ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، بہت انجوائے کیا ہے میں نے۔
لیکن اب گھر بھی تو جانا ہے۔ مگر میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا جانے کو، وہ منہ بناتے ہوئے بولا، جبکہ اسفند کا چہرہ دیکھ کر تقویٰ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ خان، آپ کو پتا ہے آپ بالکل بچے لگ رہے ہیں۔ ہاں تو پسندیدہ عورت کے سامنے مرد بچہ ہی تو بن جاتا ہے۔ وہ اس کو قریب کرتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اس پر حاوی ہوا۔ آج ان کی ترکی میں آخری رات تھی۔ اسفند خان نے اس کے لیے اسپیشل ڈنر پلان کیا تھا۔ تقویٰ، میں آج تمہیں ایک بہت ہی اسپیشل بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، آئی لو یو تقویٰ، آئی لو یو سو مچ۔ تمہیں پتا ہے اماں جان میری شادی آیت سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ دادا جان کی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں، اور ایک دن ایسے ہی باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار میرے سامنے کیا تھا۔ میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے دادا جان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ پہلے تم صرف دادا جان کی خواہش تھی، مگر نہ جانے کب تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گئی۔ جس دن تمہیں دیکھنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے، اس دن میری حالت کا اندازہ تم لگا نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بابا جان سے کہا تھا کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر میری تم سے شادی کروا دیں، کیونکہ مجھ سے تمہارے بنا اب رہا نہیں جا رہا تھا۔ اور تقویٰ حیران سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ کافی دیر بعد وہ بس اتنا ہی بول پائی، ہاں، صرف اور صرف میری مرضی سے۔ اور مجھے لگ رہا تھا ماموں جان نے آپ کے ساتھ زبردستی کی۔ مجھے لگتا تھا آپ آیت کو پسند کرتے ہیں۔ آیت میری ایک دوست ہے۔ کزنز میں تم سب مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ ایک وہی میری ہم عمر تھی۔ وہ میری ایک اچھی دوست ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بولا، اور تقویٰ کو آج اپنا آپ بڑا معتبر سا لگ رہا تھا۔ اگلے دن وہ رات کے تقریباً 2 بجے پاکستان پہنچے تھے، اور اگلا سارا دن تقویٰ سارا لوگوں کے ساتھ مصروف رہی تھی۔ وہ ان کو ان کے گفٹ دکھا رہی تھی۔ تقویٰ آپی، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ شزا اس کے گرد باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میری جان، میں نے بھی تم لوگوں کو بہت مس کیا، بس اب میں آ گئی ہوں نا، اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ ہاں بالکل، اور اب ہم تقویٰ کے آنے کی خوشی میں پارٹی کریں گے، اور یہ پارٹی میری طرف سے ہوگی، ماہر خوشی سے بولا۔ اور آج آپی، آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں سوئیں گی۔ آج آپ سمجھیں کہ اپنے میکے آئی ہوئی ہیں۔ شزا بھی جلدی سے تقویٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ یوں پورے دن کے بعد رات بھی تقویٰ کی ان کے ساتھ ہی گزر گئی، جبکہ اسفند اس کا انتظار کرتا کرتا سو گیا تھا۔ صبح جب وہ کمرے میں آئی تو اسفند کا موڈ بہت خراب تھا۔ تقویٰ نے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسفند اسے بنا مہلت دیے آفس چلا گیا۔ تقویٰ دن بھر اسے کال کرتی رہی، مگر اسفند نے اس کی ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اللہ جی، اب کیا کروں؟ یہ تو سچ میں ناراض ہو گئے۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے کم از کم ان کو بتانا تو چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وہ اسفند کو ہر حال میں منانے والی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، مگر اسفند ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار اس کو کال کر رہی تھی، جبکہ وہ ہر بار اس کی کال کاٹ دیتا تھا۔ اس بار اس نے وائس نوٹ بھیجا، خان پلیز، آپ مجھ سے ناراض ہیں، مگر پلیز گھر تو آ جائیں، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ تبھی خان کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کرتی واش روم میں چلی گئی۔ اسفند جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی تو سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ بیڈ پر سرخ گلابوں سے بڑا سا سوری لکھا ہوا تھا، جبکہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر جگہ جگہ گلاب کی پتیاں بکھیری ہوئی تھیں۔ تبھی وہ واش روم سے نکلی، اسفند کی پسند کی ہوئی بلیک کلر کی ساڑی پہنے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے معذرت کر گئی۔ اسفند کا غصہ تو اسے دیکھتے ہی اڑن چھو ہو گیا تھا، مگر اتنی جلدی وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اگر میری اتنی فکر تھی تو کل مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ وہ وہیں کھڑا گویا ہوا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مجبور کر لیا تھا۔ اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وہ اسفند کے بالکل پاس آ گئی تھی، جبکہ اسفند نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور پھر ساری رات پارٹیاں چلتی رہیں۔
وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھا نا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی گردن کے گرد اپنی باہیں باندھتے ہوئے بولی، جبکہ اسفند اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسیں بند کر گیا۔ اسفند نے جو دن ترکی میں گزارے تھے اس کی وجہ سے آفس میں کام کافی بڑھ گیا تھا۔ اس وجہ سے اگلا ایک ہفتہ وہ کافی مصروف رہا۔ اس دن اتوار تھا۔ وہ تقویٰ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے آیا تھا۔ تقویٰ آج بڑے دن بعد اسفند کے ساتھ اس طرح باہر آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، بلکہ پاکستان میں تو یہ ان دونوں کا باہر پہلا ڈنر تھا۔ تقویٰ کی خوشی دیدنی تھی۔ تبھی ویٹر جوس لے کر آیا جو غلطی سے اسفند کے کپڑوں پر جا گرا۔ ویٹر گھبراتے ہوئے اس کے کپڑے صاف کرنے لگا، مگر اسفند نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود اٹھ کر واش روم میں کپڑے صاف کرنے چلا گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوا، پھر سر جھٹک کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ اسفند کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی جب ایک لڑکا تقویٰ کے پاس آیا۔ کیسی ہو تقویٰ؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ تقویٰ اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ اس کا یونیورسٹی کا کلاس فیلو تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیسے؟ وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کون تھا؟ تقویٰ کو اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ وہ اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ اس کا یونیورسٹی کے کسی بھی لڑکے سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ تقویٰ، یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں جو تم نے یوں مجھے دھوکہ دیا؟ تقویٰ اس کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی، تبھی اسفند آ گیا۔ کیا ہوا تقویٰ؟ اور یہ کون ہے؟ ہاں بتاؤ، اب کون ہوں میں؟ وہ لڑکا تقویٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم کیا بتاؤ گی؟ میں بتاتا ہوں۔ 2 سال تک اس نے میرے ساتھ افیئر چلایا، میرے ساتھ شادی کی قسمیں کھائیں، اور پھر اچانک آپ سے شادی کر لی۔ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو میرے ساتھ کھیل کیوں کھیلا؟ کیوں مجھے برباد کر دیا تم نے؟ تقویٰ، یہ جھوٹا ناٹک کیوں کیا تم نے؟ تم نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ وہ لڑکا روتے ہوئے بولا، جبکہ تقویٰ کے سر پر زمین آسمان گھوم گئے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، تمہارا یہ اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد۔ کتنی بھولی اور معصوم سمجھتا تھا میں تمہیں۔ تبھی باہر سے آیت خان اندر آئی۔ وہ دور سے اسفند خان کو دیکھ کر اس کے قریب آئی تھی، جبکہ اس لڑکے کی باتیں سن کر وہ بھی تالی بجاتے ہوئے ہنس پڑی۔ تو اسفند خان، یہ ہے تمہارا انتخاب؟ مجھے چھوڑ کر یہ چنی تھی نا تم نے؟ بڑی پارسا بنی پھرتی تھی، اصل اوقات تمہاری۔ اب یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے جب اسفند خان نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میری بیوی کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری ماں کی بھانجی ہو۔ وہ تقویٰ کا ہاتھ پکڑتا ہوا وہاں سے لے گیا، جبکہ پیچھے آیت اس اچانک کایا پلٹ جانے پر صدمے سے گنگ رہ گئی۔ وہ تقویٰ کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد ایک نمبر پر کال کرتا ہوا گاڑی دوڑاتا ہوا گھر لے آیا، جبکہ تقویٰ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ تو اس لڑکے کو زیادہ جانتی بھی نہیں تھی، اور وہ کیسے اعتماد کے ساتھ اتنی باتیں کر گیا۔ تقویٰ کو گھر چھوڑنے کے بعد اسفند نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور آ کر رونے لگی۔ اس نے 1-2 بار اسفند کو کال کی، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ واپس گھر آیا۔ اس کے آتے ہی تقویٰ بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ خان، میری بات سنیں۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا ہے تقویٰ؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ میں ایسی نہیں ہوں خان، وہ لڑکا میرا کلاس فیلو ضرور ہے، لیکن میں اسے زیادہ جانتی بھی نہیں۔ میری تو اس سے کبھی اتنی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں خان۔ وہ بری طرح روتے ہوئے خان کے سینے سے لگ گئی۔ خان نے اس کے گرد باہیں پھیلائیں، اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا بیڈ تک لے گیا۔ جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اس کے منہ سے لگایا، جسے تقویٰ نے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ کو پتا ہے، میں صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، اب سے نہیں، بہت پہلے سے، جب سے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ کے علاوہ میں تو کبھی کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں کیسے کسی کے ساتھ افیئر چلا سکتی ہوں؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بمشکل بول پائی۔ کیا ہو گیا تقویٰ تمہیں؟ کیا میں تمہیں نہیں جانتا؟ تم میری آنکھوں کے سامنے رہی ہو، اور اس کے علاوہ بھی مجھے اپنے خون پر پورا یقین ہے۔ تقویٰ اسفند خان ایک پاک باز لڑکی ہے، اور تمہیں بالکل بھی کسی کو یا مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے وہ سب آیت نے کروایا ہے۔ میں جان گیا تھا۔ جب میں واش روم جا رہا تھا تو آیت باہر کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی میں نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے اس لڑکے کو سبق سکھانے کے لیے۔
اور اس نے بتایا کہ آیت نے یہ سب بولنے کے لیے کہا تھا۔ مجھ پر وہ جوس بھی ویٹر نے جان بوجھ کر گرایا تاکہ میں وہاں سے جاؤں اور اس لڑکے کو تم سے بات کرنے کا موقع ملے۔ یہ سب سن کر وہ حیرت زدہ خان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ مگر خان، میں نے آیت کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اس حد تک جا سکتی ہے؟ بس چھوڑو یار، ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تم بھول جاؤ۔ اور ایک طرح سے تو اچھا ہی ہوا، مجھے پتا تو چل گیا کہ میری بیوی اپنے بچپن سے میری دیوانی ہے، جبکہ تقویٰ کو اب احساس ہوا کہ وہ جذبات میں کیا کچھ بول گئی تھی۔ اس دن میں نے تو تمہیں سب سچ بتا دیا، مگر تم نے اپنے دل کی بات مجھے بالکل بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے شکوہ کرتے بولا، جبکہ وہ شوق لہجے میں کان کی لو کو پکڑ کر سوری کہتی شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔